ہمارے آج کل کے جو یوٹیوبر ہیں وہ بھی بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. اچھی بات نہیں بتائی جا رہی, اس میں کچھ اور بھی دکھایا جا رہا ہے. رجب سے آپ کو پرسنلی کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے کہتے ہیں کہ 8 بجے دکانیں بند کرو, سارا بزنس بند کرو, آسٹیرٹی کرنی ہے, اور وہیں پہ آپ کا کارواں گزرتا ہے وزیر اعلیٰ کا, پوری گاڑیاں سڑکیں روک کے. اس کا پیٹرول کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ آسٹیرٹی ساری آپ نے اس بندے پہ لگا دی ہے جو پہلے ہی مرا پڑا ہے. How do you see him as a journalist? ریان کی بات کریں. میں نہیں جانتا. ایک دفعہ نا 12 ارب روپے کا بجٹ آیا لاہور کے لیے. 12 ارب جہاز سے اترے اور انہوں نے کہا یاللہ حبیبی 12 ارب آ گئے. اب انہوں نے پی آر کے لیے صحافیوں کو رکھ لیا, نیچے لکھا ہوتا ہے سینئر تجزیہ کار. تو اس پی آر شپ میں آپ نے کتنی پی آر کمائی؟ میں کما ہی نہیں سکا نا. اب یقین کریں آپ تو میرا شناختی کارڈ مار کے دیکھ لیں, میرے اونرشپ میں صرف 2 بندوقیں ہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. ایک گرومنگ ہوتی ہے آپ کی گیم کی گرومنگ نا, مطلب وہ یہ شروع ہو جاتا ہے اینے ہن فلاں ایڈ کرنا ہے. کمال ٹیسٹ ہے یار. ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, ایران کے شو پہ جاؤں گا. گڈ ون. السلام علیکم خواتین حضرات, میرا نام احمد علی بٹ ہے. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می. ہم لاہور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی مزیدار اچھا موسم ہے, سولر چل رہا ہے, گرمی آئی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ کافی بھی ہے. اسی طرح ایک بڑا گرم آج ہمارا گیسٹ ہے. دور سے کوئی کہتا ہے کہ چودھری اسلم لگتے ہیں, قریب آ کے دیکھو تو بڑے کیوٹ ٹیڈی بیئر ٹائپ بھی ان کی لک ہے. سوشل میڈیا پہ ویسے ہی چھائے ہوئے ہیں اور سوشل میڈیا والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہپوکریسی کا نیا لیول ہے. مگر آج بات کریں گے میرے, ہم نے اکٹھے چینل میں بھی کام کیا ہوا ہے, تو ہمارا اسلام دعا بھی اوپر سے بٹ بھائی بھی ہیں, تو آپ کو پتہ ہے برادری جہاں بٹ بہ جاتے ہیں تو روٹی رکھنی بڑی ضروری ہوتی ہے. تو بھائی جان آج آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اقرار الحسن صاحب بڑے مشہور ہیں اپنی فیلڈ میں, اسی طرح یہ بھی سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں, بہت ایکٹیو پولیٹیکلی ہیں. لیکن آج میڈیا ٹرینڈس کے اوپر بھی بات کریں گے, تھوڑی سی اپنی بات بھی کریں گے. زہیب بٹ صاحب السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. واہ واہ واہ, ویسے لک ہے, پوری لک ہے. دھرندر کے بعد میرا خیال ہے ٹیمو ورژن آپ آنے والے. میں سنا سعید نور صاحب نے آفر کیا آپ کو؟ ہاں جی کیا. کیا کیا انہوں نے کہا کہ وہ ابھی نہیں, دھرندر سے پہلے تقریباً 6 سال پہلے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہیں چودھری اسلم کا میں نے رول دینا ہے اور ہم فلم بنا رہے ہیں اس کے اوپر. پھر میں بھی 6 سال لنگ گئے اور انڈیا نے آئیڈیا چوری بھی کر لیا تھا, نہیں ہونا. پھر اس کے بعد اب دوبارہ انہوں نے کہا کہ میں اگلے 6 سال ویٹ کرو. نہیں مجھے یقین ہے کر لیں گے. دیکھیں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اللہ کرے جی, اللہ کرے, کیوں نہیں. مگر ایکٹنگ کا شوق ہے تھوڑا گورنمنٹ کالج میں جب تھا تو تب تھوڑا سا تھیٹر کیا. اچھا کیا تھا. ہاں تھیٹر. نہیں وہ ایکسپریشن تو پورے ہیں. وہ دیکھیں وہ جو ٹک ٹاک نہیں بلکہ سوشل میڈیا پہ آپ کا انسٹاگرام بڑا, ٹک ٹاک بڑا ٹھیک ٹھاک ہے, چل رہا ہے. اچھا جہاں آپ سوشل میڈیا پہ اتنے پاپولر ہیں وہیں آپ سوشل میڈیا والوں کی سب سے زیادہ بجاتے ہیں. ہاں جی. کیوں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم سوشل میڈیا کا ویسٹ مینجمنٹ کنٹرول کرتے ہیں, کیونکہ صفائی کرنے والے بھی ہونے چاہیے نا. سب گند ڈالنے والے ہو جائیں گے تو صفائی کرنے والا کون ہوگا؟ اچھا سب گند ڈال رہے ہیں تو ہم صفائی کر بیڑا تسی پھڑے کہ اچھا میں صفائی کروں. میں صفائی کر رہا ہوں. مگر کیا مین واٹ از دا مین رفٹ, واٹ از دا مین تھنگ کہ جس سے آپ ڈس ایگری کرتے ہیں؟ میں دیکھیں ہمارا جو ٹی وی جس طرح ہم پڑھ کے آئے, مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں ٹی وی کرتے کرتے. میں 16 سال تقریباً 12 سال میں آف کیمرہ رہا ہوں, ڈائریکٹر تک کی پوسٹ تک رہا ہوں. ہاں پروڈکشن وغیرہ ساری آپ نے کی ہوئی ہے. اور پھر اس کے بعد مجھے تقریباً 8 سال ہوئے ہیں آن اسکرین. ہم شروع میں کرتے تھے, وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور طرح ہوتی تھی نا. ٹی وی ڈرائنگ روم میں پڑا ہوا ہے, اب ٹی وی کے لیے کام کر رہے ہیں. تو اب وہ ٹی وی سے نکل کے ہاتھ میں آ گیا, یہ ایک پرائیویٹ موومنٹ میں آ گیا. یہاں پر آپ جو لوگوں کو دے رہے ہیں, لوگوں کو دکھا رہے ہیں, وہ آپ اس کے پرائیویٹ موومنٹ کو ذہن میں رکھ کے دکھا رہے ہیں. وہاں ٹی وی پہ جب ٹرینڈ چلتا تھا نا تو وہ چلتا تھا کہ ڈرائنگ روم کا ٹرینڈ ہے. وہ اب ٹرینڈ چل رہا ہے پرسنل ٹرینڈ ہے. پرسنل ٹرینڈ میں جو دیکھنا چاہ رہا ہے آدمی آپ اس کو وہ دے رہے ہیں, لیکن پرسنل جب ٹرینڈ پہ آپ آتے ہیں تو آپ بہت سارے مورل ویلیوز کو کمپرومائز کر دیتے ہیں. آپ بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر دیتے ہیں جب آپ پرسنل اسپیس کے اندر کسی کو انٹرٹینمنٹ دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ پرسنل اسپیس میں دے رہے ہیں نا, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, موبائل آپ کی ریچ میں ہے, آپ ڈرائنگ روم میں نہیں دیکھ رہے. تو وہاں پر پھر آپ چیزوں کو, بہت ساری مورل ویلیوز کو کمپرومائز کرتے ہیں. وہاں مجھے اس چیز پہ اعتراض ہے کہ جب آپ
پر وہ پرسنل اسپیس ہے, کوئی بھی اسپیس ہے, اسے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں ہمارے بچوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, وہ آن لائن کلاسز کے نام پہ ہمیں ان کو دینا پڑتا ہے. اب جب وہ بھی اس طرح, اور یہ چیز آپ کو پتہ ہے یہ سوائپ کے دوران آ جاتی ہے, آپ جتنے مرضی ریسٹرکشنز لگائیں, جتنا مرضی چائلڈ کنٹرول لگائیں, پیرنٹل کنٹرول لگائیں, وہ چیز آ جاتی ہے, اور وہ چیز جب اس تک پہنچتی ہے تو وہ پھر ایک خطرناک چیز کی شکل اختیار کرتی ہے. دیکھیں بچوں کے کانٹینٹ کو سب سے زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, بیکاز اسی کے اندر وہ آپ کو وہ جو پہلے ایک وہ ڈال آتی تھی اور وہ سوسائڈ کیسز بھی ہوئے, پھر ایک دم بچوں کو ایڈلٹ کانٹینٹ دکھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک پراپر ایجنڈا ہے. اور اس کے بعد ہمارے آج کل کے جو یوٹیوبر ہیں وہ بھی بچوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ فیملی لائف دکھاتے ہیں, بچوں کا مذاق دکھاتے ہیں, وہ پرینکس دکھاتے ہیں, وہ بھاگتے ہیں, دوڑتے ہیں, ماں کے ساتھ کیوٹ حرکتیں کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اڈلٹ کانٹینٹ بھی کریٹ ہو رہا ہے نا, وہ بس صرف بچوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا, اچھی بات نہیں بتائی جا رہی, اس میں کچھ اور بھی دکھایا جا رہا ہے. بٹ مجھے ایک بات بتائیں. جی بھائی. ہمارے والد صاحب, ہمارے بزرگ اور ہمارے وہ کہتے ہیں کہ یار اے زمانہ بگڑ گیا, اے زمانہ بگڑ گیا. جب ریڈیو آیا تھا تو لوگ اس کے بارے میں بات کرتے تھے, پھر ٹیلی ویژن آیا, لوگوں نے اس کے بارے میں بات کی. ہر دور اپنے چیلنجز لے کے آتا ہے. یہ واحد دور ہے جس کے اندر کوئی 10 سال کے اندر 15 سال کے اندر اتنے چینجز آ گئے ہیں, بیکاز ٹیکنالوجی اتنی ریپڈلی چینج ہو رہی ہے کہ وی کانٹ کیچ اپ. ٹھیک ہے. اے آئی آ گیا, اے آئی کے اندر 10 چیزیں آ گئی ہیں, تو یہ ہماری اگلی جنریشن جو ہے اس کے لیے آئیڈینٹی جو ہے, اس کے لیے پہچان جو ہے, وہ اس کا سوشل میڈیا بن چکا ہوا ہے. میرے اور آپ کے دور میں ہوتا تھا کہ اچھا یار میرا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے, 15 سال کا ایکسپیرینس ہے, سی وی پہ لکھا ہوا ہے کہ جی کوالیفائی کر کے آیا, ادھروں پڑھ کے آیا. اب ہوتا ہے کہ جی 1 ملین سبسکرائبر, جی ایسے ہی پاویں وہ ٹوٹے تے بہ کے نہ آ رہے ہو, مگر 1 ملین سبسکرائبر, اور یہ اوقات بن چکی ہوئی ہے ہماری. یہ کمرشل لینگویج ہے جو ہم یہ یوز کر رہے ہیں کہ اتنے سبسکرائبر. میں کمرشل سے تھوڑا سا ہٹ کے بات کر رہا ہوں. یہ جو میں آپ کو ٹک ٹاکرز یا ان کی جو بھی باتیں بتا رہا ہوں, یہ کمرشلزم کے اندر ان کو کیا گیا, پاپولر کیا گیا ہے, یا پاپولر ہوئے ہیں, یا جس طرح یہ چل رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر بندے, اب پہلے پروڈکٹ بکتی تھی ٹی وی کے اوپر, ریٹنگ کس کی زیادہ ہے, ریٹنگ جس کے زیادہ بڑھتی تھی, جس کا ٹائم پرائم ٹائم میں ہوتا تھا, اس کے ایڈ کا ریٹ زیادہ ہوتا تھا. وہ سیم کنورٹ کر گیا ادھر کہ کس کے ویوز زیادہ ہیں اس کے ایڈ کا. یہ ہے تو اصل میں مارکیٹ ہے نا, ایک منڈی لگ گئی ہے نا, اس کے اندر آپ کس کے تھرو بیچ رہے ہیں. بڑے ہارش کامنٹس بھی آپ یوز کرتے ہیں. پچھلے دن میں دیکھا کہ جی آپ نے کہا کہ جی ہن پون بنانا ہی باقی رہ گئی, ہن تے سب کچھ ہی ہو گیا ہے and all that. تو اس طرح بند تو رہا نا بھائی جان. ہم اگر دیکھیں آپ اتنی ویلیوز میں گر چکے ہوئے ہیں کہ آپ یہاں تک آ گئے ہیں کہ اب آپ بس اسی کے پیچھے رہ گئے. بھائی جان کیا بات کر رہے ہیں آپ. ابھی آپ ٹی وی کھولیں, یوٹیوب کھولیں اور اس پہ لکھیں کہ ولیج ولاگنگ, آپ پریشان ہو جائیں گے اور میرے خیال سے فون پھینک دیں گے اپنا. آپ صرف دیکھیں تو صحیح کہ وہاں ہو کیا رہا. اس میں خاتون جھاڑو مار رہی ہیں کہیں پہ زمین پہ, اور کہیں پہ کیا ہو رہا ہے, کہیں پہ کوئی وہ کوکنگ ہو رہی ہے, اس میں obscene ہے وہ بہت سارا. آپ دیکھیں تو صحیح, مطلب چیزیں چلتی ہیں اور یہ ہو رہا ہے. ولاگنگ یہ کس کا ہے جی, مجھے نہیں معلوم, لیکن ولیج ولاگنگ کے نام سے لکھیں گے نا تو بہت سارے آ جائیں گے. ہاں یہ بن رہی ہے, مگر اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں مجھے نظر آ رہی. تھرڈی سبسکرپشن کتنے کی ہے لیکن بھائی اس کے اندر وہ کبھی آپ فیس بک پہ, مجھے تو نہیں کوئی ایسی چیز ہے اس میں, بتائیں. ہوں تسی لبو گے ولیج ولاگنگ ویٹ کرتی تے ہوں تے پھر آئے گی, ظاہری گل ہے. نہیں بھائی جان یہ آ جاتی ہے نا, اسکرول کرتے ہوئے آتی ہے, تو پھر بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. اچھا دیکھیں میں آپ کو صرف دا پوائنٹ از ایوری تھنگ از انڈر یور کنٹرول, ٹھیک ہے, جس طرح کا آپ کانٹینٹ دیکھتے ہیں. بٹ فار می آئی ایم این ایڈلٹ, فار ناٹ فار ان دی کڈز کنٹرول. ہاں تو پھر نمبر 1 ان کو تو فون دینا ہی نہیں چاہیے. آپ کے پاس یہ والدین کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کتنا پیرنٹل کنٹرول کے اوپر چیک رکھیں. ہم لوگ اپنی کنوینئنس کے لیے, آپ کا خیال ہے میک ڈونلڈس, KFC, یہ چیزیں کیوں چل رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے گھر پہ کھانا پکانا چھوڑ دیا ہے. نہیں تو پھر اس کا مطلب آپ دیکھیں, میں آتا تھا, ہم آتے تھے, ہنسامہ ہوتا تھا, فریش کھانا پکتا تھا, کھایا پڑے, رات کو فریش کھانا پکتا. اب آپ ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں, میرے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. نہیں آپ کے میرے پاس ٹائم پڑا, آپ کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن یہی جو جن کے 1,1,3,3,4,4,5 ملین ہر ویڈیو پہ ویوز آتے ہیں, اور وہ ویڈیو اگر آپ اور میں میرے جیسا بندہ بیٹھ کے دیکھے گا, ہم کہے گا یار اس میں کیا کانٹینٹ ہے, اس میں کیا بک رہا ہے, اور یہ 3-4 ملین کیسے چلے گئے. وہ لوگ بھی بیٹھے دیکھ رہے ہیں, اور وہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, پورا دیکھتے ہیں. دیکھیں ہم اپنے آپ سے کمپیئر کسی کو کرنے جائیں نا تو یار ہمارے جیسے 20-30-40% لوگ ہوں گے, لیکن میجورٹی اور طرح لوگ سوچتے ہیں. جو اب پھر اس طرح اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ہمیں پورن بھی بین نہیں کرنی چاہیے ملک میں, جس کو دیکھنا دیکھے, جس کو دیکھنا نہ دیکھے. ہمیں اس طرح کر دینا چاہیے نا, پھر کھول دینا چاہیے ہر چیز کو. ایج ریسٹرکشن اب تو ویسٹ میں بھی لگنا شروع ہو گئی ہے کہ پورن سائٹس کے اوپر ایج ریسٹرکشن لگا دی ہے انہوں نے. تو ایج ریسٹرکشن بڑی زیادہ ضروری ہے ہمارے یہاں پہ نا, کانٹینٹ کو پہچاننے کے لیے, بتانے کے
لیے. ہم ابھی کیٹیگرائز ہی نہیں کر سکے کہ یہ کانٹینٹ کس کے لیے ہے, یہ بچے کے لیے ہے, یہ بڑے کے لیے ہے, اس کو کون مانیٹر کون کر رہا ہے. بیچ میں ایک چیز اب چھوڑ گئے ہیں, حلال اور حرام. ایک چیز تو مطلب ظاہری بات ہے, ایک چیز ہم لوگ نہیں کہہ سکتے, وی آر اے مسلم نیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اس پہ تو کوڑے یا مطلب یہ چیزیں پڑتی ہیں. مگر بات جہاں ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہو آر وی, جب ہم لوگ خود ایک سوشل میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. اب آپ نے بڑا فیملی ولاگنگ کے اوپر بھی آپ نے بولا ہے, آل دیٹ سارا کچھ. رجب سے آپ کو پرسنلی کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں جانتا بھی نہیں اتنا زیادہ, مطلب یہ اسی طرح ملاقات. مگر پھر آپ نے وی لاگنگ مطلب فیملی ولاگنگ کے اگینسٹ وہ صرف وہ کر رہا ہے یا اس کی طرح کے لوگ کر رہے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ اس کو ہٹ ہو رہا ہے, لیکن اس طرح کی بات نہیں ہے. میں فیملی ولاگنگ کی بات نہیں کرتا, میں اس طرح کے ولگر کانٹینٹ کی بات کرتا ہوں جس میں آپ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ ہی نہ دکھا سکیں. آپ ان کو ٹریٹ, آپ لاڈیاں کریں, آپ اور میں, ہم بھی اپنے ماں باپ سے لاڈیاں کرتے ہوں گے, لیکن اس طرح کی لاڈیاں بھی سوٹ نہیں کرتی جس طرح کی لاڈیاں وہ ٹی وی پہ دکھانے کے لیے نہیں ہوتی. بچے سیکھتے ہیں نا, آپ کسی اور موٹیو سے کر رہے ہو, کسی اور انٹینشن سے کر رہے ہو, دیکھنے والا کسی اور طرح دیکھ رہا ہو. جب آپ کیپچر ہو رہے ہیں کیمرے کے اوپر تو وہ کیا کس طرح لوگ کنسیو کر رہے ہیں یہ لوگوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن بٹ میں ایک چیز بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو موبائل کے ذریعے اپنے بیڈ روم میں لے آتے ہیں نا, تو پھر وہ آپ نے دنیا کو اپنے بیڈ روم میں دعوت دے دی ہوئی ہے. مطلب پھر وہ جو مرضی کہیں, جب آپ نے اپنی پرائیویٹ لائف کو ہی اپنی مطلب پبلک لائف بنا دیا, تو وہ اس چیز کو میں ہمیشہ انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. تو پھر جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اچھا جی میں گالاں پہ رہی ہیں, وہ پہنی ہی ہیں کیونکہ آپ گھر میں پوری دنیا کو گھر کے اندر لے آئے. وہ وہاں تک میں سمجھتا ہوں. میرا تھوڑا سا اس چیز پہ آتا ہے کہ یار جہاں ہم لوگ ولاگنگ کے اندر ایک یا دو بندے ہیں, میں نے اچھی ولاگنگز بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی ہیں, میں نے بہت ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی بنتے ہوئے دیکھا. جی دیکھا. میرے بڑے پوڈ کاسٹ کے تھرو آئی ہیو میڈ سو مینی نیو کنیکشنز جو کہ میں ایکٹنگ کے تھرو نہیں بنا پا رہا. بالکل ایسے ہی ہے. بٹ ایک چیز میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا کی, کہ اب ہر بندہ انڈیپینڈنٹلی کمانا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اچھی بات بھی ہے, بری بات بھی ہے, لیکن موسٹ آف دا پیپل آر ارننگ بڑے اچھے پیسے. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ نے اناؤنس کرتا ہے پاجی ذرا یوٹیوب دے اتنے تے ذرا لاؤنا ہے کیا اتنا کرو نا. ہوں اسی سولر تے بھی ٹیکس لان لگے ہیں, ذرا یوٹیوب دے اتنے بھی ٹیکس لاؤ. ان قریب سان دے اتنے بھی ٹیکس لگن لگے تھانوں سان, گوبر پہ بھی لگ گیا ہوا, وہ بھی گوبر پہ بھی لگ گیا ہوا ہے. تو مجھے نہیں اب سمجھ آ رہی کہ واٹ از انف فار دا گورنمنٹ ناؤ, کہ جہاں ایک بندہ جو کہ پٹرول ہمارا اب ہم جہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں 400 پہ آلموسٹ ہے پٹرول. ٹھیک ہے جی, 400 پہ 395 ہاں, ایکسپیکٹڈ ہے کہ 600-700 تک جائے گا ہی جائے گا, اور تب تو بیڑے غرق ہی ہونے ہیں. لیکن واٹ از انف, جہاں عوام اتنی آپ کی اتنی سپریس ہو چکی ہوئی ہے کہ ایک بندہ چلو کہتا ہے کہ جی آپ مجھے سپورٹ نہیں کریں, میں یوٹیوب سے اپنے ٹیلنٹ کو اپنے چیز کو بنا کے بیچ رہا ہوں اور اس سے میں پیسے کمانا شروع کر رہا ہوں. یوٹیوب بھی آپ کو کاٹ کے پیسے دیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اتو گورنمنٹ نو کھرک پی رہی ہے کہ ایک منٹ 1 ملین پہ میرے خیال سے, کیوں پیسے کما رہے ہیں, ادھر دینا سانو ہی دینا. مطلب 1 ملین پہ میرے خیال سے 1000 روپیہ گانا. ہاں, جو کہ بنتا ہی نہیں. اگر آپ RPM دیکھیں, آپ کو پتا ہے 10,000 ویو کے اوپر آپ کو کتنا ملتا ہے؟ میرے خیال سے 1 پینس ہوتا ہے 1000 کا. 10,000 کے اوپر آپ کو 10 پینس بھی نہیں ملتے. تو 10 پینس کے اوپر انہوں نے ہے کہ نہیں اے بھی سانو دیو نا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ واقعی مطلب عوام کو کتنا آپ پیش سکتے ہیں؟ یہاں پر مجھے میرا سائڈ تھوڑا ڈفرینس ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو نا ہم کبھی یہ گورنمنٹ صحیح طرح بنا نہیں سکے. اس میں وہ میرے دوست والی پولیٹیکل آئیڈیالوجی بھی آ جائے گی. ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں, اس پہ بھی آ جاتے ہیں. ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں. ہاں, ساڑھے نہیں, مطلب گورنمنٹ کے خرچے بہت زیادہ ہیں. ساڑھے کو تو بتی نہیں ہے کسی کی گال کرتے پہلے. تو گورنمنٹ کے خرچے بہت زیادہ ہیں. گورنمنٹ اس وقت جو کمائی کرتی ہے وہ عوام سے کرتی ہے, اور اس کو چلانے کے لیے یعنی کہ یہ ہے کہ آپ اس کو اس ماڈل میں دیکھیں کہ گورنمنٹ کی جو آمدنی ہم سے اکٹھی کرتے ہیں وہ 98 ہے. گورنمنٹ کا خرچہ جو ان سے ہے وہ 1.5 روپیہ ہے. وہ 1 روپے کا پھر وہ کیا لیتے ہیں, اب 1.5 روپیہ نہیں میرے بھائی, اچھا چلیں 10 روپے تو ہو گیا. 10 روپے تو وہ جو اس ایکسپینس کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے, گورنمنٹ باہر سے لون لیتی ہے.
اپنے ایکسپینس کو چلانے کے لیے. نہ گورنمنٹ کوئی فلاحی ریاست ہے ہم کہ گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے عوام کی خدمت کے لیے, نہ یہاں پر کوئی بہت بڑا ہیلتھ پروجیکٹ چل رہا ہے, بہت بڑا ایجوکیشن پروجیکٹ چل رہا ہے, کچھ نہیں چل رہا. گورنمنٹ کو جو لون لینا پڑتا ہے وہ صرف تنخواہیں دینے کے لیے لینا پڑتا ہے. گورنمنٹ کو اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے سارا لون لینا پڑتا ہے اور پیسے دینے پڑتے ہیں. گورنمنٹ کو اس مشینری کو, جو مشینری انہوں نے عوام کی خدمت کے لیے رکھی ہوئی ہے, اس مشینری کو چلانے کے لیے یہ سارا پیسہ عوام سے نکلوانا پڑتا ہے. اس کی ایگزامپل میں ایسے دیتا ہوں کہ گورنمنٹ ہم سے اگر پیسے اکٹھے کرتی ہے نا, میرے دوست تھے لاہور کے کمشنر, میں ان کے پاس گیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک دفعہ نا 12 ارب روپے کا وہ آیا, بجٹ آیا لاہور کے لیے. میں بڑا خوشی گیا کمشنر صاحب کے پاس. 12 ارب جہاز سے اترے اور ان کا یالا حبیبی 12 ارب آ گئے. تو وہ 12 ارب جب ان کے پاس آیا 12 بلین, تو میں گیا اور میں نے ان سے کہا, میں کہا یہ تو لاہور میں اب چینجنگ آ جائیں گی. اس نے کہا کیا مطلب چینجنگ؟ کہتا ہر سال آتا ہے اتنا بجٹ. میں کہا تو یہ مشہور آپ نے اتنا کیا, تو میں پوچھنے آتا ہے 12 ارب لگے. اس نے کہا اس میں سے تقریباً 10.5 ارب روپیہ وہ ہے نان ڈیولپمنٹل ہے, یعنی کہ مراتے ہیں, تنخواہیں ہیں, چیزیں ہیں, خرچہ ہے. اور اس میں سے 1.5 ارب روپیہ جو ان سا ہے, یا تقریباً 2.25 ارب روپیہ وہ ہم لوگوں پہ لگائیں گے. میں نے اسے کہا, میں کہا یہ تو وہ بات ہو گئی کہ ہم نے 100 روپیہ ہم نے کمایا, اس میں سے ہم نے 90 روپے کے ملازم رکھے, اور وہ 90 روپے کے ملازم اس لیے رکھے کہ وہ 10 روپے ہم پہ خرچ کریں. دیکھیں گورنمنٹ کا مین حال ہے پی آئی اے والا. پی آئی اے از دا بیسٹ ایگزامپل جو کہ آپ کی حکومت کو ڈیفائن کر دیتی. جبکہ پوری دنیا کے اندر ایمریٹس کے ایک جہاز کو آپریٹ کرنے کے لیے 35 to 40 لوگوں کا کرو ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہوتا, یا مے بی 60 کا ہوگا. ہمارے یہاں 150 سے اوپر ہے ایک جہاز, جیڑا بلکہ 150, بلکہ یہ بھی آئی تھنک یہ بھی کچھ 3 سال پہلے کا میں بتا تھا. نہیں سر, پی آئی اے کا مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اتنی بھرتیاں ہوئی ہیں, اتنے لوگوں کے کھانچے سیٹ ہوئے ہیں کہ وہ جہاز تو اڑ ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب ابھی آپ کو پتا بھرتی ہوتی کیوں ہے؟ بھرتی اس لیے ہوتی ہے, ہر بندہ کرواتا ہے, ہر گورنمنٹ کرواتی ہے, اور پھر وہ گورنمنٹ اپنا ووٹر سیٹ کرتی ہے. بالکل, یہ ہے وہ سرکاری نوکریاں جن کا جھانسا دے گا, یہ لوگوں کو بتانے کے لیے بھی ہے کہ یہ ہے وہ بوجھ جو ہمارا ہی ہے, جو ہمارے سر پہ ہی لاد دیا جاتا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ اب اپنا گوشت کھا رہے ہیں. اگر کوئی کہے نا سرکاری نوکری پہ آپ کو لگوا دیتا ہوں, جانا بھی نہیں پڑے گا, آپ کو پیسے ملیں گے, وہ ایسا ہی ہے کہ آپ اپنا گوشت نوچ کے کھا رہے ہیں. وہ اصل میں آپ کا ہی پیسہ ہے جو آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں اور اپنے اوپر لگا رہے ہیں, اور وہ آپ کے جسم سے نوچ کے نکالا گیا. میں اور آپ دونوں پنجاب سے بلانگ کرتے ہیں. بالکل, الحمدللہ پنجاب سب سے ڈیولپڈ آپ کا کہتے صوبہ ہے. اب پنجاب کے اندر پھر یہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جی پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ سب سے زیادہ ہوئی ہے, انفراسٹرکچر یہ وہ سارے. آدھا پاکستان بھی تو یہیں رہتا ہے, آدھا پاکستان بھی رہتا ہے and all that. مگر اس کی کاسٹ جو ہے, مطلب ایک چیز ہوتی ہے نا جو ہم لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ ایک چیز کی انڈر بیلی ہوتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے کہ چاہے اوپر سے سب کچھ ٹھیک ہے, آپ ایک ببل میں رہ رہے ہیں سارے کچھ, وہ انڈر بیلی اب ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. آپ نے کسان کو اڑا کے رکھ دی ہے, آپ نے انڈسٹری اڑا کے رکھ دی ہے, فورن انویسٹمنٹ آپ کا جتنی, آپ کو پتہ ہے 70% سے زیادہ آپ کی انٹرنیشنل کمپنیز یہاں سے جا چکی ہیں. ٹھیک ہے نا, بزنس فرینڈلی نہیں ہے بزنس فرینڈلی. اوپر سے پراپرٹی ہماری جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا کاروبار تھا, حالانکہ میں بڑا اس خلاف ہوں, مطلب کیونکہ پیسہ ادھر ہی رہتا ہے, کوئی چیز آپ پروڈیوس نہیں کر رہے, ہر چیز آپ امپورٹ ہی کر رہے ہیں. آل دیٹ ہماری کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, نیشنل پروڈکٹ نہیں ہے کچھ بھی. ایک ٹائم آتا ہے when enough is enough, سسٹم will crumble. اس کو ابھی بھی ہم لوگوں نے بیساکھیوں پہ رکھا ہوا ہے all that, اور ہمیں وہ نظر بھی آ رہا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کتنا عرصہ یہ چیز سسٹین کر سکتی ہے؟ کیونکہ جو گورنمنٹ ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں لے گی. اب ہم لوگ, اچھا ابھی ایک نیا آیا ہے کہ جی جنگ کی وجہ سے یہ ہو گیا, بہانا میری جان 3 سال تو وہ پہلے ہی ہو رہا ہے, جنگ تو پہلے ہی ہو رہا ہے, جنگ تو مہینہ پہلے ہوا ہے, مگر ان جنگ تے پا دو. ٹھیک ہے نا. اور آپ کو یہ پتا ہے کہ ابھی لیوی پھر بڑھ گئی ہے اور گورنمنٹ پھر کما رہی ہے, گورنمنٹ نے پھر اس کے اوپر پیسے کمانے شروع کر دیے. آپ نے جو بات کی ہے کہ یہ اب کب پھٹے گا, ببل کب پھٹے گا, آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا سسٹم وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, اور وہ وینٹیلیٹر کو جو فیول ہے وہ باہر سے پیسے لے کے انجیکٹ کیا جا رہا ہے, اور صرف اس کے اندر چل کون رہا ہے. میں نے ایک تصویر دیکھی, اس میں ہمارا وفد گیا IMF کے پاس, باہر بیٹھا ہوا, 2 تصویریں ہیں. اس میں جو IMF کا آفس ہے اس میں پلاسٹک چیئرز ہیں, اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہمارے وفد کے ساتھ جو لوگ گئے تھے وہ اتنا پیچھے ہیں کہ بالکل ساتھ ہیں, اتنا گیپ ہے, اور پلاسٹک کی چیئرز ہیں, بہت سادہ سا روم ہے, سادی سی تصویر ہے. میں نے اس کو وہ بھی کیا. اس کے بعد جو دوسرا, جب وہ ہمارے یہاں پہ آئے, اب قرض دینے والوں کے حالات یہ تھے, دیکھیں
जो लेने वाले थे ना उनकी गोल्डन चेयर्स थी, फनूस लटक रहे थे, और इतनी दूर दूर वो बैठे हुए थे कि उनको शायद बताने के लिए भी वो इंटरकॉम करना SMS कर रहे थे एक दूसरे को। तो ये हमारा हाल है। अब यहाँ ऑस्टेरिटी ड्राइव जो आप मेरे पे लगाते हैं, जो ऑस्टेरिटी ड्राइव मुझे कहते हैं कि 8 बजे दुकानें बंद करो, सारा बिजनेस बंद करो, ऑस्टेरिटी करनी है, और वहीं पे आपका जो कैवलकेड है, जो आपका गुजरता है, कारवां गुजरता है वजीर आला का, पूरी गाड़ियां सड़कें रोक के, और वो उसमें 30-40 गाड़ियां होती हैं वजीर आजम का, उसका पेट्रोल कैसे खर्च हो रहा है, वो कौन रोकेगा, उसको कौन देखेगा? अब ऑस्टेरिटी सारी आपने उस बंदे पे लगा दी है जो पहले ही दुबा पड़ा है और जो पहले ही मरा पड़ा है। उसके बाद आप कहते हैं कि ऑस्टेरिटी करो। अब खुद आप खा रहे हैं बर्गर पिज़्ज़े, और मेरी रोटी आपने आधी कर दी है कि भाई एक रोटी पूरी नहीं है, एक रोटी बाद बचा के रख, अपना आप सारा कुछ पूरा करी जा रहे हैं। ये जो पैदा हो रहा है ना बाइपोलर, सर मैं आपको बताऊं, देखें ये बड़ा खतरनाक है। मैं एक चीज़ बिलीव करता हूँ कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक वो इंसान होता है जो भूखा होता है। जब इंसान की भूख के ऊपर आप आ जाते हैं ना, आप रोटी ना, मतलब वो कहते हैं ना किसी अवाम को अगर सुलाना है ना, उन्हें रोटी दे दियो, आराम से सुकून में रहेगी कि यार रोटी तो मिलती भी ना। वो हमने रोटी ख़त्म कर दी है, और वो रोटी जब ख़त्म होती है ना, फिर अल्लाह माफ़ वो एक ऐसी चीज़ बनती है कि जहाँ इंसान को किसी चीज़ का खौफ नहीं रहता। फिर वो कहना है कि यार मैं तो या तो मरना है, या तो मारांगा, या फिर मैं मर जाऊंगा। बट साहब आपको पता बाइपोलर क्या होता है? मतलब एक्सट्रीम एंड्स होते हैं, दो एक्सट्रीम एंड्स। आप यहाँ पर बैठे शादरा में, आप रुकें और वहाँ किसी गली के अंदर से गुजरें, किसी बाजार में, गली नहीं छोड़ दें, किसी शादरा के मेन बाजार, जैसे लंदन में हाई स्ट्रीट कहते हैं ना, आप उसी मेन बाजार से गुजरें, वहाँ से गुजरें, चीज़ों को देखें, खाने को देखें, लोगों के रहन सहन को देखें, वहाँ से रक्शे पे बैठें, और रक्शे को बैठ के आप सीधा MM आलम पे आ जाएं, ज़्यादा दूर नहीं जाना। आपने उतरते ही कहना मेरी दुनिया ही बदल गई। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर खानों के रेट भी और हैं, यहाँ खानों की क्वालिटी और है, यहाँ लोग और हैं। आपको लगेगा कि मतलब मैं किस दुनिया से, मैं अफ्रीका या एथोपिया से निकल के मैं एकदम से न्यूयॉर्क में आ गया हूँ। मतलब मेरा मुझे हुआ क्या, एक रक्शे के अंदर मेरी दुनिया बदल गई है। ये हमारे यहाँ सिस्टम है, पोलरिज्म इतना ज्यादा शदीद है। और तो फिर जैसे फ्रांस में हुआ था मेरी जान, श्रीलंका में हुआ था, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। और इस तरह की सिचुएशन में जब क्राइम बढ़ता है, फिर आप उसको कैसे कंट्रोल करते हैं? आप उसकी नॉर्मल पुलिसिंग कंट्रोल नहीं कर सकती, फिर आप उनको डराते हैं गोली से, फिर आप उनको कहते हैं कि आप गोली मार देंगे, तुमने क्राइम किया। और वो किस तरह क्राइम हो रहा है, किस तरह आगे बढ़ रहा है, किस तरह रोका जा रहा है, आप वो भी देखें कि अब ये इनके हाथ से बाहर हो गया कि हम आज फिर उसी डगर पे आ गए हैं कि हमें क्राइम रोकने के लिए मारना पड़ रहा है, हमें उनको खौफ देना पड़ रहा है मौत का। हमें कानून का पहले खौफ देते थे ना, अदालत का खौफ देते थे कि सजा होगी, वहां तक जाओगे। अब वो उस खौफ से निकल के यहां तक आ गया कि तुझे गोली मार देंगे। ये आप इस सिचुएशन को समझे। वो फिल्में नहीं होती थी जिसमें वो एक दीवार के पीछे जाना होता था, इस तरफ लोग मर रहे होते थे भूखे, दूसरी तरफ बड़ी याशी हो रही होती थी। तो ये वही हिसाब होने वाला है थोड़े अरसे में। आपको लगता है कि ऑब्वियसली बात है, आप मीडिया में है, मैं तो फिर भी एंटरटेनमेंट की साइड पे फिरता हूं मैं जी। आप तो वो जो नहीं कहता कि मतलब पल्स पे फिरते हैं। कितनी फ्रीडम रहेगी एक रिपोर्टर के पास? बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा आपने। और ये मुझे एक रिपोर्टर क्या सहाफ़ी हैं बड़े अच्छे, उन्होंने बताई। मैंने जर्नलिज्म, मेरे डैडी भी जर्नलिस्ट थे, मैंने उनको जर्नलिज्म करते देखा ना। बाइक पे रहे सारी उम्र, पैसे नहीं कमा सके। मतलब हमारा जो घर भी है वो हमारा इनहेरिडिटरी है। पुराने आपको पता ना, शहर में पुराने घर होते थे, तो वो हम बेच के उसको बाहर आए। तो मैंने उनसे पूछा कि सहाफ़त कैसी है आजकल। एक बंदे को पूछा ना, सहाफ़ी थे, हम बैठे बातचीत कर रहे, उन्होंने कहा भाई आजकल सहाफ़त नहीं है, आजकल सिर्फ PR-शिप है। आजकल देयर इज़ नो सहाफ़त, देयर इज़ नो जर्नलिज्म, देयर इज़ ओनली PR। अब पता क्या होता है, मैं नून लीग का जर्नलिस्ट हूँ, मैं PTI का जर्नलिस्ट हूँ, और आपने एक और चीज़ नोट की होगी, अब आपने नोट करना है कि जब आप टॉक शोज़ देखते हैं उसमें सहाफ़ी बैठे पार्टीज़ को डिफेंड कर रहे होते हैं। हाँ, MNA MPs नहीं आते अब, जिनको हम पहले कहा करते थे ना कि पार्टी को डिफेंड करो। नहीं भाईजान, अब उन्होंने PR के लिए सहाफ़ियों को रख लिया। नीचे लिखा होता है सीनियर तज्जियाकार, और वो पार्टी का मौक़िफ़ डिफेंड कर रहा होता है। दैट्स वेरी फनी एक्चुअली। हाँ, मतलब जैसे देयर इज नो सहाफ़त, पूरी दुनिया को ना, मतलब पूरी दुनिया को, स्पेशली अमेरिका को एक्सपोज हो गया कि हाँ यार, ट्रम्प की गवर्नमेंट और मीडिया ये इतना वो एक्सपोज हो गया कि हर एक को पता है कि हाँ यार हमारा मीडिया ये है। एक आपने वो देखा, आपको ट्विटर पे इंडियन मीडिया हो गया, फिर इंडियन हो गया। इंडियन तो एक नेक्स्ट लेवल है ना, वो तो लग रहा होता है कि तमिल फिल्म आप 2x करके देख रहे हैं कि ये डूब गया, मर गया, वो ये हो गया, वो ये चल रहा है। तो फिर ट्रू जर्नलिज्म तो कहीं नहीं एग्जिस्ट कर रहा। ट्रू जर्नलिज्म कर सकते हैं आप, मैं नहीं कर सकता।
نہیں میں بھی نہیں کر سکتا. میں نہیں کر سکتا. میں اب اپنی بات بتا رہا ہوں کہ میں تو جرنلزم کر رہا ہوں نا, صحافت کر رہا ہوں, میں رپورٹ کرتا ہوں, خبریں نکالتا ہوں, نکال کے لے کے آتا ہوں, نہیں کر سکتا. ہاں دیکھیں آئی ڈونٹ تھنک کہ ٹرو جرنلزم کہیں بھی ایگزسٹ کرتا ہے پوری دنیا میں. دوسری بات بھائی جان, ٹرو جرنلزم تب آئے گا نا جب آپ آزاد ہوں گے, آپ خبر دے سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, ایک ادارہ ہے, وہ ادارہ جب سرکاری اشتہار لے رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ سرکاری اشتہار کے خلاف کیسے جائے گا؟ کیوں؟ انڈرسٹوڈ سی بات ہے, کمرشل ہے نا بھائی جان. بالکل اٹس انڈسٹری. جب وہ انڈسٹری چل رہی ہے, اس انڈسٹری میں فیول کہیں سے آ رہا ہے, سر ہے تو وہ تو کیسے بزنس. جائے گا؟ دیکھیں اگر آپ کا 3 سے 4,000 بندہ تو ایک چینل میں ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اب آپ کو گورنمنٹ ایڈز جب ملنا شروع ہوتے ہیں, اور وہی ہوتا ہے دور کی بات ہے, آپ اس دور آئے تو اس کو ملنا شروع ہو گیا, اس کو ملنا شروع ہو گیا, اس کو ملنا شروع ہو گیا. جن کو نہیں ملتا وہ سرکار کے خلاف رپورٹنگ کرتے ہیں, ڈھونڈ کے چیزیں لاتے ہیں. نہیں وہ بھی نہیں اب کر سکتے بیچارے. اب دیکھیں پھر سب کچھ بند ہو جائے گا. 3 سال پہلے بڑے ایک دم نئے چینلز آئے, او جی نئے چینل آ رہے ہیں, یہ وہ سارے کچھ سال کے اندر ٹھپ ہو گئے, وہ اس کو فنڈنگ نہیں ملی, اس کو فنڈنگ نہیں ملی, کیونکہ گورنمنٹ نے کنٹرول کر لیا نا سارا کچھ. گورنمنٹ نے کہا کہ بھائی تم سارے میرے ساتھ آ جاؤ, چلو اشتہار لو, چلو میری پروموشن کیمپین چلاؤ, چلو کسی جرنلسٹ کو بھیجو, اس کی مشہوری کراؤ, چلو یہ کرو, چلو وہ کرو. تو پھر وہ چیزیں اور طرف چل پڑی. اب پی آر شپ ہے نا, اب جرنلزم تو ہے ہی نہیں, اب ہر کوئی بندہ پی آر کر رہا. تو اس پی آر شپ میں آپ نے کتنی پی آر کمائی؟ واو, میں کما ہی نہیں سکا نا, یہ یہاں تک سچویشن خراب. میں روٹی کو چوچی کہتا. اچھا نہیں کیوں نہیں کمائے یار؟ بھائی آپ یقین کریں, آپ تو میرا شناختی کارڈ مار کے دیکھ لیں, میرے جو پراپرٹی میں یا میرے اونرشپ میں صرف 2 بندوقیں ہی ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. 2 بندوقیں, یعنی کہ 2 تلواریں ہی ہیں ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جی, تو ہم تو گاڑی بھی اپنی نہیں بنا پائے اس سارے کے اندر. اسی میں دیکھیں نا, پھر تنقید کرتے ہیں, بولتے ہیں, جو زیادہ بولتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے, اس کو پش کر دیتے ہیں, اور یار ایسے بھی تنقید ہوتے بھی. آپ نے بڑے نیوز چینلز چینج کیے, مطلب 3-4 نیوز چینلز میں آپ نے کام بھی کیا. ابھی آج 24 کے ساتھ ہیں آپ, تو وہاں کتنی آپ کو چھوٹ دی جاتی کہ اچھا یار اے کر لے ہونا ہے نہ کری؟ میں روٹی کو چوچی کہتا ہوں. ہاں بالکل بالکل. چوچی منگوائی ہے آپ نے, پڑی ہے, کھا لیتے ہیں. نہیں بھائی, فریڈم, دیر از نو سچ تھنگ ایز ایبسولوٹ فریڈم. ایسا کچھ نہیں ہے کہیں پر بھی. جب آپ کسی فیلڈ میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض دفعہ آپ کے اوپر مورل ایبلیگیشن ہوتی ہے, بعض دفعہ آپ کے اوپر پروفیشنل آبلیگیشن ہوتی ہے, بعض دفعہ آپ کے اوپر ایک اور کمرشل آبلیگیشن بھی, آج کل ایک 3rd ٹرم ہے, وہ بھی آ جاتی ہے. تو یہ ساری آبلیگیشنس کے ساتھ آپ کو ریڈ بٹوین دا لائنس کرنا پڑتا ہے, اپنا میسج دینا پڑتا ہے. میری نظر میں آج کل بہترین جرنلسٹ وہ ہے جو بات کہہ بھی جائے اور کہے بھی نہ. کیا گہری باتیں کہہ بھی جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے یار, مان لیں. سولر کے اوپر بھی ابھی, اچھا مزے کی بات ہے, میں ابھی آج ہی میں نے خبر سنی, بلکہ ہم لوگ بڑے عرصے سے سولر والا میں کنفیوژن دور کر دیتا ہوں. ویسے آپ کریں تو میں آپ کو بتا دوں. جی سولر ایک دم اناؤنس ہوا کہ جی سورج پہ ہم ٹیکس لگانے لگے, بھائی جان بہت تیز ہو گئے. تو ایک دم اس پہ تھوڑا سا بیک لیش آیا, پھر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے, پھر ایک دم آیا کہ لگانے لگے, پھر ان کا نہیں ہم 25 کے اوپر سے لگانے لگے ہیں. لیکن ٹیکس لگا رہے ہیں, وہ اس طرح لگا رہے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ پہ ٹیکس ہے. وہ جو آپ نیشنل نیپرا والا بھی اب کرنے لگے نا کہ اگر سولر لانا ہوں دے لیسنس. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سر, نہیں ہے بھائی, کنفیوژن دور کر لینا. میں یہ کنفیوژن دور کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جب آپ نیٹ میٹرنگ پہ جاتے ہیں یا آپ وہ بجلی جو نیشنل گریڈ میں ڈالتے ہیں اور بیچتے ہیں سرکار کو, اس پہ ٹیکس ہے. جو بھی بجلی ہائیبرڈ سسٹم پہ ٹیکس نہیں ہے. ہائیبرڈ سسٹم وہ ہے جو آپ نے لگوایا, جو آپ کے پاس. میں اگر آف گریڈ ہوں تو میرے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے لائسنس کی. دیکھتے کتنی دیر, میں سچ کہہ رہا ہوں. نہیں میں نے کہا اچھی بات ہے, دیکھتے ہیں نا کتنی دیر. کنفیوژن تھا یہ بھی ایک یہ ہوتا ہے نا, بعض دفعہ پارٹیز آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں, لوگوں کو کنفیوز کرتی ہیں. اب ٹیکس ہے نہیں اس کے اوپر. میں سے دیکھنا چاہتا آپ پی آر کتنی اچھی کرتے ہیں. Very nice. Well played. لیکن میں نے کنفیوژن دور کی ہے. I didn't play. نہیں میں کنفیوز نہیں تھا, تجھے اپنے آپ نے کور کر دیں گے. لوگ کنفیوز تھے. خیر ہے سر, خیر ہے. بڑی مزدار ابھی خبر ہے کہ جی فلم سٹی بننے والی ہے and all that. Oh yes. جی گورنمنٹ پنجاب کی 3 کروڑ ویسے ملا آپ کو, ملا نہیں, آپ کا نام نہیں تھا لسٹ میں. نہیں میں نہیں بھی ہوں. میں سر میں فلم اگلے سال بنا رہا ہوں. آپ کے دوست کا نام ہے, واسع چودھری کا نام ہے. اچھا جی, اور کس کا؟ اور واسع چودھری کا ہے وہ ایک حریم فاروق ہیں, ان کا ہے, اور اس طرح کراچی کے کچھ لوگ ہیں, ان کا 30 لوگ ہیں. یہ 20 کی لسٹ میں نے پڑھی ہے, 10 والی جو ہے وہ اور ایڈ ہونی ہے اس کے اندر, اور ان کو 1.5 کروڑ روپے میرے خیال سے مل گیا ہے. اور اس کے بعد
1.5 करोड़ मिलना है, लेकिन 3 करोड़ में फिल्म बनेगी, उसका बजट, उसकी सारी चीजें. सर 3 करोड़ वाली फिल्म मोबाइल पे आप देख सकते हैं, मेरे नहीं ख्याल कि आप सिनेमा वाली देख सकते हैं. ठीक है ना? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मिनिमम देखिए, इसका मतलब 3 करोड़ किधर गया जाएगा? नहीं, वो एक अच्छी बात है, एक हेल्पिंग स्टार्ट है आपके लिए. मैं ये चीज़ अप्रिशिएट करूँ कि एटलीस्ट गवर्नमेंट ने रियलाइज़ किया कि अच्छा यार मिनिमम 6-7 करोड़ की फिल्म तो कहीं नहीं गई. अगर आप मतलब ये होगा कि 30 लोग फिल्में बनाएंगे और 30 फिल्में आएंगी. 30 फिल्में आएंगी. गवर्नमेंट ने 3 करोड़ दिया है कि एक बेसिक हम बेंचमार्क रख रहे हैं कि जी इतना हम सबको दे रहे हैं, इसके ऊपर आप फंडिंग खुद लेके आएँ. उसके बाद फिर वो उसको इंसेंटिव्स वगैरह भी दे रहे हैं. तो ये मैं चीज़ अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि यार चलो फिल्म इंडस्ट्री को रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं. वेरी गुड. यू आल्सो डूइंग अ गुड PR. नहीं, मेरी तो फिल्म ही नहीं बनी, मैं कि तो PR कर रहा हूँ. देखिए जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है. सेम हियर. लेकिन उसी दिन आप अनाउंस कर रहे हैं 35 बिलियन रुपीज़ कट इन एजुकेशन एंड हेल्थ. एक दिन वेट कर लेते हैं, चलो एक हफ्ता वेट कर लेते हैं. दिस इज सैड. बैड टाइमिंग. वेरी सैड. अब मेरे ख्याल से एडवाइजर जो उनसे हैं वो चेंज करने चाहिए. क्योंकि वही खबर यूं स्क्रॉल हुआ फिल्म सिटी, यूं स्क्रॉल हुआ एजुकेशन कट. डजंट मेक सेंस. मैं क्या कह सकता हूँ इनको, ये तो इनके एडवाइजर्स और इनके लोगों को इनको बताना चाहिए कि क्या खबर किस तरह निकलनी चाहिए. वैसे बड़े सियाने लोग हैं, हम पे तो बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं जब हम बताते हैं, कहते हैं. अभी भी ये जब बात आपने कर दी है, अब हमारे मुंह से निकल गई ये बात, तो ये पता नहीं कहाँ तक जाएगी और कितने फ़ोन खड़केंगे और कौन कौन उठ के आएगा कि क्या तासु है, क्यों क्या तासु. देखिए मैं ना मैं चीज़ को एक ना बड़ा न्यूट्रल तरीके से देखता हूँ. हाँ. मैं जब स्क्रॉल कर रहा होता हूँ ना. न्यूट्रल को पहचानते हैं आप? हाँ, समझते हैं ना न्यूट्रल कैसे हैं आप? ठीक है ना? तो जब आप एक बड़ी अच्छी खबर देख रहे हैं कि यार वेरी नाइस, और आप देख रहे हैं ये क्या बाजी मारी है इन्होंने. तो मतलब वेट कर लें. और देखिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नो मैटर व्हाट. हेल्थ एंड एजुकेशन इट इज क्रूशल फॉर हमारे मुल्क में, जहाँ इतना बंदा, हमारे पास वैसे हॉस्पिटल्स कम है, हमारे पास वैसे एजुकेशन स्कूल्स 1800 स्कूल्स सिर्फ आपको लाहौर के अंदर चाहिए. मतलब 1800 स्कूल्स आपको, यू स्टिल नीड देम एंड ऑल दैट. उसके बाद जब आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बात करते हैं, जहाँ इतने इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं ऑल दैट, तो एजुकेशन के लिए यार दिस शुड बी योर नंबर 1 प्रायोरिटी. एजुकेशन एंड हेल्थ को बिल्कुल नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए. और मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों किया गया और कैसे किया गया और इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट मुतासर होंगे, क्योंकि कई हॉस्पिटल्स जो से हैं वो अब बनने वाले हैं और बनने जा रहे हैं. जैसे नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल है, वो तो वैसे अलग से उसमें फंड में बन रहा है. और जो शहर के अंदर मुख्तलिफ काम हो रहे हैं, जो फलाही चीज़ें चल रही हैं, जो हॉस्पिटल उसके अंदर हैं, रेनोवेशन के अंदर हैं, वो तमाम चीज़ें रुक जाएंगी. फिर वही होगा कि बजट नहीं आया, चीज़ें नहीं आई. लेकिन आप फिल्म सिटी की तरफ जा रहे हैं. अब फिल्म सिटी बहुत अच्छी चीज़ है. क्या आपको लगता है कि इस वक्त हमें फिल्म की ज़रूरत है इस तरह जितनी हमें है? आपने खुद ही कह दिया कि हमें हेल्थ और एजुकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है. उसके बाद ही हम किसी चीज़ की तरफ जा सकेंगे. एंटरटेनमेंट तब आती है ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਹੋਏ. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. ठीक है ना? मैं रोटी रज के खादी, मैं जावांगा फिल्म देखने. ਹੁਣ मैं भुखा है तो मैं तो नहीं फिल्म देखने जाना. बिल्कुल ठीक है. ठीक है ना? सो एनी केस एजुकेशन हेल्थ नंबर 1 प्रायोरिटीज. बैड टाइमिंग्स. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ. देखिए वही बात है ना कि आप अच्छी खबर दें, लेकिन उसकी टाइमिंग आपकी शुड बी कि यार अच्छा मैं एग्री करने लगा रहे हैं आप ये कह के. किसी पे नहीं, मैं सिर्फ टाइमिंग्स की बात कर रहा हूँ. खबर तो जिसने दी है उसने तो फिर वो उस पर जानी है ना ये बात. हाँ, आई एम श्योर कि आप फिर ये देखिए कि अच्छा यार ये दोनों खबरें कम से कम एक हफ्ता ठहर जाओ, आगे पीछे लाओ एंड ऑल दैट. हमारी कौम की वैसे भी बबल फिश, वो कहते गोल्ड फिश मेमोरी है. उन्होंने ये जाना अच्छा दो दिन पहले ऐसी, 2 दिन पहले भी खत्म हो जाता है. देखिए ना, आज हम एक और बहुत सारी चीजें भूल चुके हैं आज की तारीख में. आज हम उठते हैं तो कुछ और बोलते हैं. कुछ चीजें भूल चुके हैं सर, कुछ चीजें याद हैं. अच्छा जी, मगर वही वाली बात है, मतलब जैसे इस्लामाबाद वाला इंसिडेंट आपने देखा, सैदपुर वाला जो हो रहा है, अब वही बात आ गई ना कि जस्टिफिकेशन कहाँ से आप दे सकते हैं.
جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ ہو رہی ہیں وہی چیز آپ کے اگینسٹ بھی جا رہی ہے. اس کے اوپر بہت سے ویلاگس بھی اب آنا شروع ہو گئے ہیں, لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا, لیکن پھر وہی والی بات ہے یہ آپ میڈیا میں نہیں دیکھ رہے, آپ سوشل میڈیا پہ سارا دیکھ رہے ہیں. جی صحیح. تو نیریٹو تو کنٹرول ہے پھر ہمارا. تو کنٹرول کب نہیں تھا؟ ہاں یہ بھی ہے. ہاں میرے خیال ہے وہ بیچ میں 3 مہینے کے لیے بند ہوا تھا ہمارا, بعد میں پھر ہو گیا تھا. نیریٹو کب کنٹرول نہیں تھا, کس دور میں؟ آپ ماشاءاللہ میرے سے زیادہ اب آپ کا ایکسپیرینس ہو گیا میڈیا کا, آپ ٹی وی پہ ہیں, کس وقت میں نیریٹو کنٹرول نہیں تھا, یا یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ ایسے نہیں کرنا, ایسے کرنا ہے, یہ والی لائن نکال دو, یہ والا چیز چھوڑ دو, اس کو ہٹ نہ کرنا, اس کو کر لو, سب کنٹرول ہوتا ہے. ہاں ٹرو. آپ کبھی جا کے سیدھی ایک چیز ہے یہ بلیک ہے, میں جا کے کہوں گا یہ بلیک ہے, مجھے نہیں جا کے کہو کہ یہ بلیک نہیں ہے, یہ تھوڑا سا گریش بلیک ہے. ہاں تھوڑا سا دھندلا ہے. ہاں میں اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تھوڑا سا گریش, لیکن وہ بلیک ہے. اب آپ رپورٹنگ تو یہ ہے نا, میں جا کے بتاؤں یہ بلیک ہے, دس از بلیک, یہ رپورٹنگ ہے. اب میں جا کے کہوں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ بلیک ہے, یہ شاید بلیک ہو جائے, یہ گریش بلیک ہے, بلیک نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بلیک ہو جائے. اب میں کہیں بھی جا رہا ہوں, نہیں بھی کہیں جا رہا, کنٹرول بھی کری جا رہا ہوں, تو دس از ہاؤ دے کنٹرول اس. اچھا میں ایک چیز اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ سب کھل کے آ گئے. ہاں سب کچھ. ہاں مطلب وہ ہو گیا کہ ہاں بھائی جان یہی ہے ہیں, دس از بلیک کافی, اوکے فائن. تو ایٹ لیسٹ یہ چیز اب میں ہاں کہ بھائی جان کہ وہ ٹی از فینٹاسٹک, اوکے فائن, وی انڈرسٹینڈ دیٹ. تو ایٹ لیسٹ کال اسپیڈ والی چیز ہے. وہ جو گرے والا نہیں کہ نہیں یہ اچھا وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا تو یہ ہم نے سارا کچھ ریڈ بٹوین دا لائن کیا ہے, پتہ نہیں کس کے بارے میں کہا. نہیں وہ سب کو پتہ. ٹھیک ہے پھر. اچھا بات کہیں اور گیا, ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں. سر آپ کے تھوڑے سے انسیڈنٹس ابھی ہوئے ہیں حال ہی میں, ذرا ان کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں. آئے PSL بیچارہ جو ہمارا رگڑا جا رہا ہے, کیا رہ گیا ہماری کرکٹ کا, وہ جو تھوڑا سا کچھ رہ گیا, وہ کیا رہ گیا ہماری کرکٹ پہ؟ آپ نے میرے سے ضرور پوچھنا. نہیں میں سر, میں اور آپ لاہوری ہیں, ایوڈ فینز ہیں ہم لوگ کرکٹ کے, یہ چیزیں ہمیں افیکٹ کرتی ہیں. بالکل کرتی ہیں. اب تو میرے خیال سے لاہوری کرکٹ کے فین نہیں رہے اتنا زیادہ. آئی تھنک سو. ہماری جنریشن میں میرے خیال سے ہم وسیم اکرم, وسیم, وقار یونس, شعیب اختر, شاہد افریدی. میں PSL ایز اے فرینچائز کی بات کروں, بیکاز دیکھیں وہی والی ہوا اس دفعہ PSL نے کہا کہ جی ہم زیادہ ٹیمیں لے کے آئیں گے, لیکن ہمیں آسٹریلیٹی ڈرائیو پڑ گئی نا, جنگ لگ گئی. نہیں وہ تو چھڈو, وہ تو جڑے لوکی جنگ تو پہلے لوکاں نے بڈ کیتی تے انہاں باقی پیسے ہی نہیں ہے ساڈے کو. سیالکوٹ والا مطلب یار آئی تھنک وی ڈونٹ نیڈ مور ٹیمس. جو ہمارے پاس ٹیمس تھیں وہ بھی ٹھیک تھیں, آپ اسی کو فرینچائز کو لے کے چلتے ہیں, آل دیٹ. یار احمد بھائی میں کوئی بات بتاؤں, یہ جو کمرشلزم ہے نا, یہ چیزوں کو بہت زیادہ خراب کر دیتا ہے. یہ کرکٹ کا جو بیڑا غرق ہوا ہے نا سارا اوور آل, ابھی میں PSL کے بعد سے پہلے آپ کو کرکٹ کے بارے میں بتا دوں. جی یہ کمرشلزم سے ہوا. ہاں کیونکہ سب سے زیادہ پیسہ ہی صرف کرکٹ میں رہ گیا, اس لیے آپ کی ہاکی ختم ہوگی. آپ کا پلیئر آتا ہے, وہ پلیئر ٹیم پہ فوکس کرنے کی بجائے نا اپنی گیم پہ فوکس کرنے کی بجائے وہ اپنی گرومنگ پہ فوکس شروع کر دیتا ہے. بھجن وہ اپنا بال وسیم اکرم صاحب کا ماشاءاللہ 25 ایئرس کا کریئر, یس کاؤنٹی کھیلی. یس وہ ٹائم ہوتا تھا جب کرکٹرز کا کیریئر جو ہوتا تھا وہ 5 to 10 ایئرس کا ہوتا تھا, کہ یار یہ 5 سال میں گروم ہو کے آئے گا. یا 2 میچز کا کریئر رہ گیا, تو 2 میچز کے اندر اس کو پتا کہ یار اگر میں نہ کتا نہ تو بھائی اگلا لائن چ گیا, تو گرومنگ کا تو ٹائم ہی ختم ہو گیا نا. نہیں, ایک گرومنگ ہوتی ہے آپ کی گیم کی گرومنگ نا, میں گرومنگ کی بات کر رہا ہوں پرسنل گرومنگ کی. اچھا شپینگ, اوکے, یعنی کہ مطلب وہ یہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھائی انہوں نے اولا ایڈ کرنا ہے, اینے ہن فلاں ایڈ کرنا ہے, وہ ساری کمال ٹیسٹ ہے یار. اچھا وہ ٹھیک ہے, مطلب یہ, اور وہ کیا تھا, اتنا زیادہ بیلنس, اتنا بڑا بیلنس بہت بڑا, وہ بہت وہ بیلنس ہی مک گیا تھا. ابھی اشتہار والے جن سے ہے نا, یہ ذرا کوئی چکا مار دیتا ہے یا ذرا کچھ ہو جاتا ہے نا, یہ فوراً سارے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں, اور اس کو لگتا ہے کہ بس بھائی دس از دی اینڈ آف مائی لائف اینڈ اینڈ آف مائی ایوری تھنگ, اور یہ پیسے اب آنے شروع ہو جائیں گے. یہ وہ وقت تھا جس کی دعائیں میری امی میرے لیے کرتی تھیں, اور اب کروڑوں کی بارش ہونی ہے اور اب سب ختم کر دیں. وہ ساری اپنا فوکس اپنی گیم سے ہٹا کے, اپنی پرفارمنس سے ہٹا کے, وہ ایڈ پانے کے چکر میں, فلاں کمپنیوں کو خوش کرنے کے چکر میں, فلاں کا امبیسڈر بننے کے چکر میں وہ ادھر پڑ جاتے ہیں.
یہ یہاں پر میرے خیال سے پی سی بی کو ان کو روکنا چاہیے کہ یہ جو اتنا زیادہ منی فلو ہوتا ہے اس طرح ایڈ کی صورت میں اس کو روکیں اور یہ کمرشلز کو ان سے دور رکھیں کیونکہ ویسے ہمارے پاس سٹارز ہیں بھی نہیں نا. کیا بات ہے, یہ آپ پی سی بی کو کہہ رہے جو سب سے زیادہ پیسے کما رہے کہ پیسے روکے. بھائی جان آپ کو پتا اگلا تو کہتے ہیں بھائی مجھے فارن منسٹری نہیں چاہیے, مجھے پی سی بی کی چیئرمین شپ چاہیے. یہ کون کہتا ہے بھائی؟ میں نہیں جانتا, میں پتا نہیں کس کی آپ بات کر رہے ہیں. اچھا نہیں, مگر آئی تھنک ہمارے کرکٹ کو کمرشلزم سے دور کرنے کی ضرورت ہے. کمرشلزم اینڈ کہتے ہیں پالیٹکس سے دور کرنے کی بہت زیادہ پالیٹکس ضرورت تو ہے. بھائی جان اب ہمارے بچے کے رگ میں جا چکی ہوئی ہے پالیٹکس, آپ نکال ہی نہیں سکتے نا. تھوڑا سا ہمارے ایکسکیوز می والے سوال ہوتے ہیں ہاں کوڑے سے, پوچھیں بھائی, تو اگر آپ نے جواب دے دیا تو اچھی بات ہے, نہ دیا تو پھر ٹھیک ہے نا. پوچھنے کو مسئلہ نہیں. کیا وہ اقرار الحسن کی ویڈیو جسٹیفائڈ ہے؟ یس. ہاؤ؟ کیونکہ ایک بندے کو جو وردی میں ہے اس کو کسی بھی شہری کو, وہ اقرار الحسن نہیں تھا, وہ ایک سٹیزن تھا, somebody who is in the uniform, اس کو کسی کو انسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پولیٹیکل ویوز کے اوپر, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ وہاں پر اس کی حفاظت اس کی سروس کے لیے موجود ہے. وہ وہاں پر اگر اس کے پولیٹیکل بلیفس کے اوپر, یعنی دیکھیں میں بھی کسی پارٹی کو پسند کرتا ہوں نا, میری پولیٹیکل بلیف پہ اوپر پولیس والا مجھے کمنٹ کرے, مجھے وہ کرے, میرے ساتھ زیادتی کرے, تو وہ غلط کرے گا, اور وہ جنہوں نے کی ہے ان کو کہا بھی گیا کہ وہ غلط ہوا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ وردی والا پولیٹیکل بلیف کے اوپر ایکشن کرے یا وہ کرے تو وہ غلط ہے, دوسری طرف کر رہا ہے تو وہی پارٹی سیم کہتی ہے کہ یہ صحیح کر رہا ہے. آپ دونوں چیزیں سیم کر رہے ہیں نا, دونوں طرف وردی والے ہیں. میں وہ بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں نا اٹھائے جاتے ہیں, چار دیواری کا پمال کیا, وردی والوں نے یہ کیا وہ کیا, اور یہ سیم پارٹی والے لوگ ہیں جو اس وردی والے کے اس سیکشن کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. وردی والا نان پولیٹیکل ہونا چاہیے, اے پولیٹیکل ہونا چاہیے, اس کو پولیٹیکل کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ونس یو ویئر دا یونیفارم آف دس کنٹری. وائی ڈو یو تھنک کہ اقرار الحسن کو پالیٹکس میں آنے کی کیوں ضرورت تھی؟ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ آنا چاہیے, سب کا حق ہے. کیوں ضرورت نہیں تھی؟ آپ پولیٹکس کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے وہ انڈیا کی فلموں کی طرح اس کو کچرا سمجھ لیا, گند سمجھ لیا. اس پولیٹکس کی وجہ سے تو ملک آزاد ہوا تھا, اس پولیٹکس کی وجہ سے تو اس ملک کو کریٹ کیا گیا تھا. اور پھر پولیٹیکل سسٹم کو گندا کہہ کے جو لوگ گندا کہتے ہیں وہی اس کے اندر شامل ہیں اور لوگوں کو اس سے دور رکھتے ہیں. وہ جنرل پبلک کو اس لیے دور رکھتے ہیں کہ دیکھو پولیٹکس میں نہ آنا ورنہ تم مارے جاؤ گے, یہ گندگی ہے, اور سارا کچھ یہی کچھ کرتے ہیں. اور نئے بندے کو آگے نہیں آنے دیتے, اور یہ پرانے بندے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ وہ مروسی سیاست چلاتے رہتے ہیں. دس از رانگ ایکچولی. اور اقرار جو کہہ رہا ہے اس کی جو بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں بھائی جان, یہ پالیٹکس میں آنا نہیں ہے, یہ ایک کسی کو تھاٹ دینا ہے, ایک کسی کو بات بتانا ہے. ایک چیز کلک کرتی ہے نا, آپ یہ کلک کر لیں کہ اس کے بعد اس کا بیٹا لیڈر نہیں ہو سکتا, اس کے بعد اس کا بچہ لیڈر, اور اگر یہ لیڈر ہو سکتا ہے تو میں لیڈر کیوں نہیں ہو سکتا؟ میرے اندر یہ قابلیت ہے, میں یہ سوچ سمجھ رکھتا ہوں, تو میں لیڈر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا میں صرف پیدا ہی اس لیے ہوا ہوں کہ میں اس کی حکمرانی کے اندر رہوں, اس کو سرو کروں, اس کی جے کروں, اس کے نعرے لگاتا رہوں؟ میں کیوں نہیں سوچ سکتا اپنے ملک کے بارے میں؟ مجھے کیوں نہیں سمجھ آتی کہ یہ سسٹم کیسے چینج ہوتا ہے؟ میں دنیا میں پھرتا ہوں, لوگوں سے بات کرتا ہوں, مجھے کیوں نہیں لگتا کہ میں اچھا ایک سولوشن دے سکتا ہوں ایک پرابلم کا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے. آج کل میری فیوریٹ پوڈ کاسٹرز کون ہیں؟ میری؟ آپ کے فیوریٹ پوڈ کاسٹرز کون ہیں؟ آپ نے کہا احمد علی بٹ. کیا بات ہے. نہیں میں اگلا سوال میرا یہ تھا, پوڈ کاسٹرز کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آج کل آپ کو؟ مجھے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, کچھ دیر پہلے تک تھا, اب سالو ہو گیا. اچھا تھا کچھ دیر پہلے تک تھا. پرابلم سالوڈ. اچھا مگر تھا کیا مین مسئلہ کیا تھا؟ یار بھائی ریٹنگ کی جنگ ہے, اب ویوز کا رولا. اصل میں نا اب ہماری کمائی ہوتی ہے یوٹیوب سے, میں کماتا ہوں ٹی وی سے. اب یوٹیوب کی کمائی ایکسٹرا ہے, مجھے زیادہ پرابلم نہیں کرتی, میری کمائی چینل کی ٹھیک ہے. لیکن جن کی کمائی چینل کی ٹھیک نہیں ہے ان کو جب یہ یوٹیوب سے پیسے آتے ہیں نا, وہ ذرا ویوز گرتے ہیں نا تو بلڈ پریشر گر جاتا ہے ان کا. ہاں یہ تو ہے. آپ فضا کی بات کریں؟ نہیں میں فضا کی بات نہیں کر رہا. اچھا آپ فضا کی پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں. اچھا کیسی لگتی ہے آپ کو؟ میں ٹھیک لگتی ہیں. فضا جیسی ایکٹریس ہیں, میں ان کو جرنلسٹ تو نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ ٹھیک کر رہی ہیں جیسا ان کو لگتا ہے, ان کے دماغ میں چلتا ہے, وہ ٹھیک چلا رہی ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں. یار آپ کو بھی کلا بازی ہم نہیں دیکھی آپ نے؟ ہاں میں دیکھی. میں نہیں دیکھ سکا. کون سی والی دیکھی؟ لندن والی, لاہور والی؟ میں نے لندن والی دیکھی تھی. میں نے لاہور والی دیکھی تھی, اس پہ انہوں نے سوری کر لیا تھا. ہاں فضا کو میں بڑی دیر سے جانتا ہوں. ہاں
मैं बहुत देर से जानता हूँ. She has always been very loud, she's always been very bubbly and all that. I think क्यूट, मतलब अच्छा काम करती ठीक है, अच्छी बात है, मगर वो फिर रमजान के अंदर भी रेटिंग्स वगैरह वाला सीन हुआ, ये वाला भी हुआ सारा कुछ, फिर वो इतनी है. आपने तो बल्कि पैरेलल किया उनके साथ सेम इदारे में. हाँ मैंने किया था. मुझे लगा वो फिर वो चीज़ ना, जब आप 3-4 चीज़ें एक साथ करते हैं, वो फिर आपको लगता है कि यार ये ट्रेंड बन रहा है. Once fine, 2 times चलो कोइंसिडेंस, फिर वो एक लगता है आपको यार ट्रेंड आ रहा है. शुरू कर दिया ना तुमने, मतलब अब बुलाए इसलिए जाता है कि जलील करो कपड़े. पॉडकास्ट में ऐसा लगता है बुलाओ, जलील करो, कपड़े उतारो तो फिर मजा आएगा. कोई अच्छा एक बात बताएं, आप कितने अरसे से पॉडकास्ट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 3 years ऑलमोस्ट. 3 years. मुझे तकरीबन हो गए हैं कोई 2.5 साल, क्योंकि मैंने आपके बाद शुरू किया था वहाँ पर वो दिल की बात एक शुरू किया था जिसमें मैं बुलाता था. तो मैंने कभी ना अपने गेस्ट को जिसको मैंने बुला लिया ना, मेरी कोशिश होती है कि इसको अच्छे तरीके से जाए, ये खुशी से जाए, मेरे बारे में बुरा सोच के ना जाए और अपने दिल की बात करके जाए. इट्स लाइक इमोशनल साइड ना बंदे की निकालनी होती है आपने, कि बात कर रहे हैं आप उससे, एक एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, स्पॉटलाइट ऑन है, आप उससे उसके इमोशंस के बारे में पूछ रहे हैं, जिंदगी कैसी गुजरी पूछ रहे हैं. एक है हार्ट टॉक का मॉडल, वो हमने मिक्स किया है इस पॉडकास्ट के साथ. रेहान क्या बात कर रहे हैं? मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ. नहीं रेहान की भी पॉडकास्ट, वो तो बड़ी अटैकिंग होती है, मतलब वो उसको पॉडकास्ट कहना मेरे ख्याल से गलत है, कि वो पॉडकास्ट का एक सिनेरियो. हाँ देखिए, पॉडकास्ट मैं नहीं उसको मानता, बिकॉज हाँ क्योंकि टेलीविजन के अंदर आप लोग बिठा के, एक्चुअली वो टॉक शो का फॉर्मेट है, तो आपने सिर्फ 2 माइक्स लगा लिए तो उसका ये मतलब नहीं कि वो पॉडकास्ट. बट हाउ डू यू सी हिम एज अ जर्नलिस्ट? हु? रेहान की बात करें. किस, कौन? अच्छा, आवाज नहीं आ रही. अच्छा कौन है? बिल्कुल मैं नहीं जानता. That's a nice way to skip the question. ओके फाइन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, रेहान की शो पे जाऊंगा. गुड वन. अच्छा जी, मुझे बुलाएगा भी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बुला लेगा तो उसका काम खराब हो जाएगा. लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं नहीं करूंगा, मैं सोने से पहले खाना नहीं खाऊंगा, 3-4 घंटे का गैप रखूंगा. यही आया था ज़हन में. The delusions of butt. मतलब 3 घंटे पहले रोटी खा के मैं सोऊं तो पहले नहीं खाऊंगा. मतलब खाना खा ले. वाह वाह वाह. अच्छा जी, चलें ठीक है. रिफ्लेक्स होता ना. हाँ चलो, एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं, एक्टिंग. यस. हाँ वो तो है. यस, आई विल ट्राई. है पोटेंशियल है. यस, आई विल ट्राई. पोटेंशियल है पूरा. मुझे विलन का किरदार बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे ही फैसिनेट करता हूँ. आई कैन बी अ गुड विलन. है मुंह दे तो चुम्मी भी नहीं की जा सकती, हीरो वाला मुंह नहीं है. चुम्मी का कि इधर आ सोने. ठीक है. अच्छा जी, एक पॉलिसी जिससे मैं डिसएग्री करता हूँ पर्सनली, गवर्नमेंट की नहीं कर दी. गवर्नमेंट की पॉलिसी टैक्सेशन के ऊपर और गवर्नमेंट के जो बहुत ज्यादा इदारे बनाने के ऊपर, आई डिसएग्री विद देम. ये सब कुछ एक अम्ब्रेला, एक छत के नीचे होना चाहिए. बहुत सारे, कोई FBR है, कोई इनकम टैक्स है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स है, कोई है, कोई आ जाता है, कोई रेवेन्यू वाला, लैंड रेवेन्यू वाला आ जाता है, कोई आ जाता है. बिजनेस करने का एनवायरनमेंट नहीं दे रही है लोगों को, और लोगों को ये जो हमारा मुल्क का एनवायरनमेंट है इसको भी फ्रेंडली होने नहीं दे रहे. हर किसी को लगता है कि मैं एक चीज करूंगा मेरे पे एक महकमा आ जाएगा, फिर अचानक पता चलता है वो महकमा भी गासी, वो एनवायरनमेंट आ जाती है. मतलब थोड़ी देर में अगर कुछ भी नहीं किया तो एनवायरनमेंट आ गई है जो कहीं पर भी नहीं थी पहले, कहीं वो भी आ जाते हैं. तो फिर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को एक अम्ब्रेला के अंदर डालना चाहिए तमाम रेवेन्यू कलेक्शन को, ताकि लोगों को उसको कलेक्शन में भी आसानी हो, लोगों को देने में भी आसानी हो. ठीक है. एक चीज जो जवाद अहमद को फौरन कर लेनी चाहिए, उनको अपना जो पर्सोना है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहिए. यार क्या पूछ रहे हैं, मेरा भाई है वो. मतलब क्या, मतलब पार्लर जाएं, मेकअप करवाएं, क्या मतलब सॉफ्ट किस है? बयानिया थोड़ा सॉफ्ट कर लेना चाहिए. बयानिया सॉफ्ट कर लेना चाहिए. बस दवा ऐसे होता है कि शहद, वो कहते हैं शुगर कोट करके भी आप दवाई को, कड़वी दवाई खिला सकते हैं. अगर आप कड़वी गोलियां खिला तो बात तो ठीक करते हैं, वो बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जो गोली खिला रहे हैं बड़ी कड़वी है, और वो उनको लगता है कि जिस तरह इमरान खान लाउड होके और बड़ी ज्यादा हर किसी के ऊपर कड़ी तनकीद करके मशहूर हो गया था, तो मुझे भी शायद उनका मसला ये है असल में कि उनका है कि जिंदगी में सिर्फ एक बंदे की प्रॉब्लम है कि इमरान खान की वजह से सब शुरू हुआ
اور سب جڑ جو ہے نا پاکستان ڈے ون سے وہ یہ عمران خان کی وجہ سے پرابلم ہوئی ان کو پتہ کیا لگتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ میجورٹی اس کے ساتھ ہے, اس میجورٹی کو اس سے اپنی طرف کھینچنے کے لیے اس کی برائیاں میجورٹی کو بتانا ضروری ہیں. دیکھیے آپ کسی کی برائیوں کے اوپر اپنا محل نہیں کھڑا کر سکتے, آپ اپنی اچھائیوں پر اپنی مثالوں پہ اپنا محل کھڑا کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے. ایک چیز جو فضا کو فوراً کر لینی چاہیے. یا کیا باتیں پوچھ رہے ہیں, مطلب مجھے کیا پتا کیا کرنا چاہیے. چھمیاں آ گئی ماں چچی کو پوچھ رہے ہیں میرے سے لے یار نہ پوچھے نا, مطلب بھائی آپ جرنلسٹ ہیں, آپ تو ٹھا 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 کر کے بات کرتے ہیں. میں مطلب اپنی زبان پہ میرا اختیار بھی تو ہے, میں بات اپنی زبان دا مول بھی تے پانا نا اپنے بول دا. ساڈے بول تولے جاندے نے تے بولاں دا مول پانا کہندا نا, جو کیا ہے ادا مول بھی پانا پیندا ہے پھر. تو میرے خیال سے فضا کو سب سے پہلے اپنے فیملی کی طرف توجہ دینی چاہیے, اپنی فیملی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے, ٹی وی شی وی اور یہ وائرل ہونے کی طرف نہیں دھیان دینا چاہیے زیادہ. ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ویری نائس, اچھا کہتے ہیں ویری نائس, ویری نائس. اچھا جی, اگر ایک ہفتے کے لیے پی سی بی کی چیئرمین شپ مل جائے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے میرے پاس ہی ہے, میرے باس کے پاس ہے تو میرے پاس ہے, ایک ہی بات ہے. ٹھیک کام کر رہے ہیں, میری صحیح کہہ رہا ہوں میں نا, اس میں غلط کیا؟ اچھی بات ہے, آپ پی آر کریں یار, میں تو کہہ رہا ہوں, میں نے پی آر کیا, میں تو بس بات کر رہا ہوں. آپ بھی بات ہے کہ نا پی آر اے پی آر اے پی آر اے, it's just friends to friends and family to family, friends and family things. خیر ہے سر, خیر ہے. پاکستان کو کس چیز کی اشد ضرورت ہے؟ ایجوکیشن کی اشد ضرورت ہے, اور ایجوکیشن پراپر ایجوکیشن کی ضرورت ہے. اس ایجوکیشن سے آپ کے اندر تحمل آئے گا, آپ کے اندر برداشت آئے گی, جو ہم میں بالکل بھی نہیں ہے. ہمیں شدید ضرورت ہے ایجوکیشن کی. ایجوکیشن سے ہم ہاتھ دھو کے کھانا پکائیں گے بھی, کھائیں گے بھی, تو بیماریاں بھی نہیں پھیلیں گی. ایجوکیشن سے ہم صفائی کا خیال بھی رکھیں گے, جس سے مزید انفیکشن یا مزید پرابلمز نہیں ہوں گی. ایجوکیشن سے ہم بہت کچھ سنبھال لیں گے اپنا. ہمیں ہاسپٹلس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں پھیلتی کیوں ہیں اور آپ اس ہاسپٹل میں کیوں آتے ہیں. ہمیں خود کو بچانے کے لیے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا, جو بالکل بھی میرے خیال سے اس وقت نہیں ہے. ہمیں آپ کوئی چیز دے دیں, ہم سب سے پہلے توڑ کے لے کے جاتے ہیں. کہیں پہ آپ پانی کا گلاس رکھ دیں کولر کے پاس, تو وہ گلاس آپ کو باندھنا پڑتا ہے چین کے ساتھ, کیونکہ ہمیں اتنی سینس ہی نہیں ہے کہ اس گلاس سے میں پانی پی رہا ہوں, کوئی اور بھی پی لے گا. تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتانے کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. سوسائٹیاں, معاشرے وہی کامیاب ہوتے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں, شعور رکھتے ہیں. ہمارے ایک لیڈر نے یہ شعور کا نعرہ لگایا, میں نے شعور دیا, میں نے یہ دیا. اس نے شعور نہیں دیا, اس نے نفرت دے دی ہمیں. شعور اور چیز ہوتی ہے. شعور ہوتا ہے اچھے برے کی پہچان, جس میں آپ کو پہچان آتی ہے. یہ شعور جو ہمیں ان کے بقول ہمیں دیا گیا, وہ اچھے برے کی پہچان نہیں تھی, وہ صرف اپنی محبت میں ڈالنا اور دوسرے کی نفرت میں کسی کو ڈالنا تھا. نفرت میں ڈال کے آپ کہیں کہ یہ شعور آ گیا, تو وہ شعور نہیں ہے. آگے بڑھی. Very nice. I said some nice things. Yes, of course. اب وہ دیکھتے ہیں میں لگاتا ہوں کہ نہیں. زیادتی کریں گے اگر ہم نہیں لگائیں گے تو. نہیں بھائی جان, میں کوئی چیز نہیں کاٹتا. ٹھیک ہے بھائی جان, نہیں کچھ چیزیں کاٹ دیجیے گا, کچھ چیزیں کاٹ دیجیے گا. کیوں؟ اچھا جی, ایک دفعہ ایک کوئی ایسا شو جو واقعی مجھے ڈر لگا. نہیں, ایک دفعہ تھوڑا سا محتاط ہوا تھا, لیکن ڈر نہیں لگا الحمدللہ. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. لاہوریے ہیں, شاید اندرون شہر کے ہیں, ڈرنے والا سین نہیں آتا ہم میں. ہاں عزت کا سین آ جاتا ہے کہ عزت کی وجہ سے کبھی کسی کو کوئی کہ یار کسی کی میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, تو تھوڑا سا آپ نے اس پہ ہاتھ ہولا کر لیا ہو. خوف جو انسان نہیں آیا تھا, میں محتاط ہوا تھا. میں خادم حسین رضوی صاحب کا انٹرویو سب سے پہلا میں نے کیا تھا. اچھا, ہاں, یہ مجھے اعزاز حاصل ہے. میں نے لاہور نیوز کے لیے کیا تھا, بنام تخت لاہور میں الیکشن ہو رہے تھے NA 120 کے, ضمنی الیکشن تھا جب نواز شریف صاحب وہ ہوئے تھے, نااہل ہوئے تھے. 2017 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. تب میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا ان کے مدرسے میں جا کے. تو میں تھوڑا سا محتاط ہو کے, کیونکہ ہو گیا تھا میں تھوڑا سا محتاط کہ میں ان سے کیونکہ وہ ایک مذہبی شخصیت ہے, اور مذہبی شخصیت سے سیاسی سوال پوچھنا, پھر ان کا جواب کا کس طرح آنا, وہ جواب
کو پرسیو کر کے اگلا سوال کیسے پوچھنا, یہ تھوڑا سا احتیاط کا کام تھا. بہت سارے لوگوں نے اس میں احتیاط نہیں برتی اور بڑا سارا وبال بھی کھڑا ہوا, لیکن وہ بڑا ایک, کیونکہ دیکھیں میں کوئی بات بتاؤں, ہم جرنلسٹ ہیں نا, ہمارے اوپر ایک اور رسپانسبلٹی بھی ہے جو ہماری پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے, وہ یہ ہے کہ ایسی چیز نہ پھیلائی جائے یا کہی جائے جس سے انتشار پھیلنے کا خدشہ ہو. وہ چیز وہاں دبائی جا سکتی ہے. بعض دفعہ کوئی بندہ کہہ جاتا ہے, جوش خطابت میں کہہ جاتا ہے, اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو پریزنٹ بھی کیا جائے اور بتایا بھی جائے. وہ بندہ وہ مین کرتا ہے کہ نہیں کرتا, وہ خود اپنی آئیڈیالوجی سے بتا دے گا. لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جس سے سوسائٹی میں انرسٹ کریٹ ہو, جس سے سوسائٹی میں انتشار پھیلے, اس کو آپ روکیں. آپ بلیو کرتے ہیں کہ 2 غلط چیزیں صحیح ایک چیز بنا سکتی ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ بلیو ان دس. جس کی بنیاد ہی غلط ہے, جس کا بیس ہی غلط ہے, وہ صحیح کیسے کر سکتا؟ کیوں کچھ غلط کہہ دیا؟ نہیں, اچھی بات ہے. تو بھائی جان, what do I want to be remembered as? As a good person, as a good human being. ٹھیک, اچھی بات ہے. شادی ہوگی ماشاء اللہ؟ الحمدللہ 2 جی ماشاء اللہ. بچے دو نہیں بچے دو یار, کیا بات ہے, بچے دو. یہ پتہ نہیں دوسری اب کہاں ہے. چلیں اللہ خیر بھائی, ابھی یہ آن ریکارڈ ہے, یہ تو کتنی بڑی بات. بچے دو کہا میں نے. اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. مگر نہیں بھائی جان, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ ٹائم آؤٹ, ریئلی اپریشیٹ اٹ. سیم ہیئر بھائی جان, اٹس این آنر. آپ کے ساتھ بیٹھ کے مجھے بہت اچھا لگا. یو آر ویری کائنڈ ہوسٹ, اور ہم آپ کو دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں, آپ سے بات چیت کرنا سنتے, کیونکہ دیکھیں اچھے سوال ہوں, سخت بھی سوال ہوں, ان کو بولنے کا, ان کو کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, بڑے اچھے طریقے سے کہے جا سکتے ہیں. آپ نے مجھ سے بڑی ساری ایسی باتیں بھی پوچھی جہاں آپ میرے میرے پرسنل اسپیس میں بھی ہے, لیکن وہ اچھا لگا کہ چلو ٹھیک ہے, بات ہونی چاہیے, یہ اس پہ بات کرنی چاہیے. ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھائی عزت دو گے تو عزت ملے گی. بے شک, ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے کہ کوئی بندہ جب آپ کو اپنا وقت دیتا ہے نا, اس سے بڑی عزت کی بات کوئی نہیں ہے. اور آئی ریئلی اپریشیٹ یو ٹیکنگ ٹائم آؤٹ, اور مجھے وقت کی ویسی بہت قدر ہوتی ہے, اس لیے میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں اس چیز کو. اللہ آپ کو جی اس سے بھی بڑا شو عطا فرمائے, ایسے میں بڑا پی آر دا موقع دے. کتنے پی آر جوڑتی میرے نال. مگر اپنا خیال رکھے بٹ صاحب, تھینک یو سو مچ بھائی جان فار ٹیوننگ ان. اپنا لائک, کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور ہمیں ضرور بتائیے گا. بڑی آپ لوگوں کی اچھا ایک نئی لسٹ آئی ہے, اس کے اندر بڑے عجیب عجیب سے بھی نام تھے, مگر ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو لے کے آئیں. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.